بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد شہزاد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حق تو بولیں گے۔ سامعین و ناظرین، اس وقت ملک پاکستان میں صوبہ پنجاب میں زوردار قسم کا سیلاب جو ہے وہ آیا ہوا ہے۔ مختلف شہر جو ہے وہ پانی سے ڈوبے ہوئے ہیں۔ مختلف شہروں کے قریب جو دیہات ہیں وہ زیر آب آئے ہوئے ہیں۔ سیلاب یہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ملک پاکستان کے 2 صوبوں میں، بلکہ بلوچستان میں بھی آتا ہے۔ 2 صوبوں میں اکثر، پنجاب اور سندھ میں اکثر سیلاب آتا ہے۔ تو جب یہ سیلاب آتا ہے تو ہم ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں اور کہتے ہو بہت غلط ہو گیا، سیلاب آ گیا، اور پھر سکون کی نیند سو جاتے ہیں۔ جاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے کسی ایک کو اگر تکلیف ہو تو دوسرا اسے محسوس کرے گا۔ ہم سیلاب کی تھوڑی سی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، دل دکھتا ہے، اس کے بعد سو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی ان سیلاب زدگان سے بات کی؟ کیا ہم وہاں پہنچے، ان کے مسائل کو ہم نے سمجھا کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں، ان کی سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے؟ یہ اندرون سندھ چلے جائیں یا اندرون پنجاب آپ چلے جائیں تو وہاں کے رہنے والوں کی جو روزی روزگار ہے وہ کھیت ہوتے ہیں، وہ ان کے جانور ہوتے ہیں۔ سیلاب جب آتا ہے تو ان کے کھیت جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتے ہیں، جانور کثیر تعداد میں جو ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچتے ہیں، کئی مہینوں تک پانی جب رکا رہتا ہے تو وہ پانی کی وجہ سے بیمار پڑ جاتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں۔ بعض لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ سیلاب آتا ہے 10 دن، 15 دن، 20 دن، مہینہ، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیلاب ختم ہو گیا، لیکن ان لوگوں کی زندگیوں میں مہینوں تک جو ہے وہ سیلاب آ جاتا ہے۔ ان کی کئی جمع پونجیاں ختم ہو جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں، بستیاں گر جاتی ہیں، روڈ ٹوٹ جاتے ہیں، سڑکیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ان کے جو معاشی حالات ہوتے ہیں وہ سالوں پیچھے چلے جاتے ہیں۔ وہ بیچارے اپنے نئے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، نیا روزگار، نیا بزنس کھڑا کرتے ہیں، اور انہیں سالوں لگ جاتے ہیں سیلاب سے نکلتے۔ حالانکہ پاکستان کی یہ جو باشعور عوام ہے، جب بھی کسی صوبے میں سیلاب آتا ہے تو کراچی سے لے کر خیبر تک مسلمان سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہیں۔ اپنے تئیں ہم اپنے گھر کے کپڑے، برتن، مالی امداد، خورد و نوش کی اشیاء ہم سب عطیہ کرتے ہیں سیلاب زدگان۔ یہ خوش آئند عمل ہے اور ہر پاکستانی کو یہ کرنا بھی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سیلاب زدگان کے لیے اور اس تباہی کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ سیلاب میں جو لوگ پھنسے ہیں، جن کے گھروں میں، جن کی بستیوں میں پانی آ گیا ہے، جو خود بہت پریشان ہیں، جن کے جانور پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ رب کریم سیلاب جیسی ناراضگی، یہ بھی اللہ کی ناراضگی ہے۔ پہلے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا نا بندوں پر تو ان کے چہرے بدل جاتے، انسان جانوروں میں تبدیل ہو جاتے، آسمان سے خون برستا، پتھر برستے، ہوائیں چلتی تھی۔ وہ ایک اللہ کے عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی صورت ہوتی تھی۔ کیا یہ اللہ کی ناراضگی کی صورت نہیں ہے کہ ہر سال پاکستان کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گھر گر جاتے ہیں، لاکھوں بستیاں اجڑ جاتی ہیں، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، جانور مر جاتے ہیں؟ تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی نہیں ہے؟ جو لوگ سیلاب سے بچے ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے اپنے گھر میں رہ کر، اور استغفار کی کثرت کیجئے، اور ان سیلاب زدگان کے لیے دعا کیجئے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ جناب یہ سیاست دانوں کا کھیل ہے، اور وہ یہ سیلاب جو ہے جان بوجھ کر اسے روکا نہیں جاتا، اس کے لیے ڈیم بنائے جا سکتے ہیں، اس کے لیے دیگر کام کیے جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب دینے لگے کہ جناب جب سیلاب پاکستان میں آتا ہے غریب برباد ہوتا ہے۔ جو سیاستدان ہیں، جو وقت کے حکمران ہیں، یہ تو باہر ممالک سے ڈالرز لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، امدادیں جمع کرتے ہیں، اور یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بالکل بات درست ہے۔ جب بھی سیلاب آتا ہے اس کے بعد ہمارے حکمران اپنا کشکول اٹھاتے ہیں اور پھر ہر ملک کے اندر جا کے کہا جی ہم برباد ہو گئے، ہم تب قرضے معاف کراتے ہیں، وہاں سے اپنے کشکول بھرتے ہیں۔ جتنا فنڈ انہیں دیا جاتا ہے، حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، NGOs کو، جتنا فنڈ باہر ممالک سے یا ملک میں رہنے والے لوگ انہیں دیتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سیلاب زدگان والوں کے لیے، جہاں سیلاب آتا ہے ان کے لیے بڑی بڑی بستیاں قائم کریں، ان کو اپنے اپنے گھر بنا کے دیں، انہیں روزگار مہیا کریں۔ کوئی تنظیم، کوئی تحریک یہ کام نہیں کرتی
بس اتنا کرتے ہیں کہ جناب ان میں 2-4 ٹرک 10 ٹرک 20 ٹرک سامان کے روانہ کر دیتے ہیں، وہاں اپنے پوسٹر لگا کر انہیں روانہ، اس کے بعد پھر اربوں ڈالر جو ہے وہ سیاستدانوں کے نظر ہو جاتے ہیں، ان کے مزے آ جاتے ہیں، لیکن بیچارہ غریب 10 سال کے لیے رول جاتا ہے کہ اس کی جمع پونجی بھی گئی، آنے والے وقت میں وہ اپنے گھر کو کھڑا کرنے میں، اپنے بزنس کو کھڑا کرنے میں اس کو آنے والے 10 سال لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غربا کی مدد فرمائے، جہاں جہاں سیلاب ہے اللہ تعالیٰ تمام پر اپنا رحم نازل فرمائے۔